پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ نشست ہم صوفی ایپسٹیمالوجی پہ کریں گے، ابن عربی کے حوالے سے، کہ صوفیہ کا تصور علم کیا ہے۔ لیکن جب چیزیں جمع کیں تو یہ اندازہ ہوا کہ کیونکہ اس تصور علم میں جو موضوع اصلی ہے وہ خدا ہے، اور وہی خدا جو قرآن میں اپنا تعارف کرواتا ہے، تو اس کے نتیجے میں، یعنی خدا کو موضوع بنا لینے کے نتیجے میں، ان کے تصور علم میں ایک دینی تحکم بھی پیدا ہو گیا، اور وہ ایسا پیدا ہوا کہ صوفی اپسٹیم کا خدا جو ہے، صوفی کو کے علم میں، اس کی معرفت میں آیا ہوا خدا، وہ یوں لگنے لگا کہ جیسے قرآن میں خدا کا جو اپنا تعارف ہے وہ اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا، یعنی بہت سی جگہوں پر۔ اور وہ دوسرا یہ کہ وہ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ ہم صوفی ایپسٹیمالوجی پہ بات کریں گے، لیکن یہ کہ اس کو فلسفہ علم کی ذیل میں لا کے کریں گے۔ تو اس کو جیسے دینی علوم کی شاخ سمجھ کر نہیں کریں گے، اس میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس میں ذرائع علم جو ہیں وہ بہت زیادہ ناقابل اثبات ہو جاتے ہیں، مطلب ناقابل فہم ہو جاتے ہیں۔ تو آج بہرحال ہم اپنی ہی روایت میں رہتے ہوئے اب یہ دیکھیں گے کہ علم کی ماہیت اور علم کی حقیقت، یعنی علم کا کنسٹرکٹ کیا ہے اور علم کی حقیقت کیا ہے۔ ایسی حقیقت علم کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معلوم اور عالم دونوں کے لیے بائنڈنگ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ حقیقت علم شعور سے باہر وجود نہیں رکھتی۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے یا یہ وہ مسلمہ ہے جو شعور کو کامل علم کے مفروضے پر کھڑا رکھتے ہوئے ادھورے اور عارضی علوم کی تحصیل میں سرگرم رکھتا ہے۔ تو وہ علم جو جس کو ہمارے یہاں اصطلاح میں کہتے ہیں کہ علم بالوحی، وہ ایک مستند علم ہے، ویریفائیبل بھی ہے اور جسٹیفائیبل بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یا علم کو جانچنے کی یہ دونوں کسوٹیاں علم بالوحی پر بھی اگر استعمال کی جائیں تو وہ اس پر بھی پورا اترتا ہے، مطلب وہ کوئی پراسرار علم نہیں ہے۔ دوسرا علم انسانی ہے تو آج ہم گفتگو جو کریں گے وہ علم انسانی کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے۔ ماہیت علم پہ ہم بات کر چکے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن ذرائع کو استعمال کرنا انسان کے لیے لازم ہے، اور ان ذرائع کو استعمال میں لائے بغیر ذہن میں علم کی تشکیل نہیں ہو سکتی، یا یوں کہہ لیں کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں نالج والا تعلق نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے تعلق میں آبجیکٹ کا علم ایک شرط ہے۔ بعض مرتبہ آبجیکٹ کے ایفیکٹس ذہن محسوس کرتا ہے،
اپنے موضوع، اپنے باہر کی دنیا سے اپنا مؤثر رشتہ اور تعلق بھی اس کے احساس میں آتا ہے، لیکن یہ احساس اس کا علم نہیں بن پاتا۔ تو یہ ایک دوسری سطح ہے کہ جہاں آدمی وجود کے نظام میں موجودات سے متعلق ہے۔ تو لیکن جو دوسری قسم ہے، یعنی علم ہونا آبجیکٹ کا، تو یہ جو علم ہے یہ ذہن میں پروسیس کیسے ہوتا ہے، اس علم کی تکمیل کے مختلف طریقے ہیں ذہن میں۔ تکمیل تو غلط کہا میں نے، اس علم کی تشکیل کے مختلف انداز ہیں۔ تو پہلے ہمیں سمجھنا پہلے ہم یہ ماننے لیتے ہیں کہ ذہن علم کا گھر ہے، لوکیل آف نالج ہے، یا ایک گھر ہے۔ یہ ذہن جو ہے یہ علم کی تشکیل اسی میں ہوتی ہے۔ تو اب اس کا کام کیا ہے؟ یہ اپنے اندر کے نالج آرڈر کو یا اپنے موضوعات کے ساتھ اپنے بامعنی، مقصدی اور پروڈکٹیو تعلق کو کس طرح نبھاتا ہے، کس طرح چلاتا ہے، اور کن بنیادوں پہ کہتا ہے کہ میرا شے میرے علم میں ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ذہن اپنی ابتدائی ورکنگ میں، یا یوں کہہ لیں کہ ذہن اپنی عمومی مزاج تشکیل علم میں محسوسات کو معلومات میں بدلتا ہے۔ اب اس سے سرسری انداز سے اور مدرسانہ انداز سے نہیں سمجھایا جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں ذرا سا آدمی کو فوکس کر کے یا اپنے آپ پر مراقب ہو کر، اگر ہم خود اپنے اندر جو علم کی تشکیل کا نظام چل رہا ہے اسے ذرا سا غور سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا یہ بات ٹھیک ہے، جیسے وہ درسی بات ہے، اور بالکل ٹھیک ہے کہ حواس ذریعہ بنیں گے علم کا، حواس ڈیٹا فراہم کریں گے جو ذہن میں پروسیس ہو کر علم بنتا ہے۔ لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے، اتنی بات پوری نہیں ہے۔ مثال طور پہ جب زبان نہیں بنی تھی، جب لفظ وجود نہیں رکھتے تھے، جب آدمی چیزوں کا لفظی نام نہیں جانتا تھا، تو اس وقت اس کا جو چیزوں سے حسی تعلق تھا، چیزوں سے جو مشاہداتی تعلق تھا، یعنی مشاہدہ یہ ہے کہ اس نے ستاروں کو دیکھا، اور حسی تعلق یہ ہے کہ اس نے پیڑ کاٹ کے لکڑیاں جلائیں وغیرہ۔ تو اس آدمی کے، یہ جو بے زبان آدمی ہے، اس کے جو احساسات ہیں وہ اس کے ذہن میں علم بنتے تھے یا نہیں؟ تو ہمارا جواب ہے کہ ہاں، کیونکہ ذہن جو ہے وہ چیزوں کو ان کی صورت میں اگر محفوظ کر لے، اگر وہ چیزوں کو لائق شناخت بنا لے، اور اگر اس شناخت پر اجتماعی ایک اتفاق بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ سے منقطع ہونے کی حالت میں بھی، لفظ نہ ہونے کے ماحول میں بھی، وہ اس شے کا تصویری علم تو ضرور رکھتا ہے نا۔ مطلب وہ شے اس کے اندر جیسے وہ نقل ہو گئی ہے، عکس بن گئی ہے، اور ہم نہیں جانتے پھر یہ کہ ذہن میں موجود تصویری علم، شے کا تصویری علم، یہ کوئی الگ تھلگ معطل حالت میں نہیں پڑا رہتا ہوگا، بلکہ اس
کے نتیجے میں کچھ نئے تجربات، کچھ نئے احساسات اور آدمی کو کچھ نئے فیصلوں کی طرف متوجہ ہونا پڑتا تھا۔ تو اب یہ علم کہتے ہیں کہ وجود کی بین الموجودات حرکت اپنی حفاظت کے خیال سے، اپنے استفادے کی نیت سے۔ تو یہ علم کی پریمیٹو تعریف ہے جو مطلب زبان کی پیدائش سے پہلے ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مزاج ذہنی ہے تشکیل علم کا یا سبجیکٹ اور آبجیکٹ ریلیشنز کا، جو یہ ابتدائی نمونہ ہے جو ہم نے فرض کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ارتقائی مرحلے پر یہ ذہن سے خارج ہو گیا، مطلب یہ ذہن میں جوہر کی حیثیت سے نہ رہا ہو، لیکن عناصر علم یعنی علم کے تشکیلی عناصر میں سے ایک عنصر کی حیثیت اسے اب بھی حاصل ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ یہاں سے جب اب میرا ذہن زبان کی کمک رکھتا ہے، نمبرز کو جانتا ہے، جیومیٹری کو جانتا ہے، یعنی اپنے آبجیکٹ کے ساتھ تعلق کو زیادہ سے زیادہ بامعنی، بامقصد اور مفید بنانے کے بہت سے ذرائع یہ رکھتا ہے۔ تو اس میں بھی مطلب اس مجبوری کا خاتمہ نہیں ہوا کہ میں شے کو آنکھوں سے جانتا ہوں، دماغ سے نہیں، مطلب میں شے کی تصویر جانتا ہوں، نام نہیں جانتا۔ تو اب اس میں جو ہے یہ جو ایلیمنٹ ہے جو پریمیٹو کانشسنس ہے، یہ پریمیٹو کانشسنس ذہن میں ارتقاء کے عمل کے اگلے مراحل میں جا کے یہی ذہن کے اندر ایک سمبلزم بنی اور اسی سے تخیل نے وجود حاصل کیا۔ تو تخیل کیا ہے؟ معنی کو تصویر کرنا، دیکھے ہوئے کو دوسرے نہ دیکھے ہوئے پر قیاس کرنا، یا ایک تصویر کو دیکھ کر اس تصویر کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے دوبارہ بنانا اس سے مختلف، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہی ملکہ ذہن ہے جو انسان جسے لے کر پیدا ہوا ہے۔ تو اب آج جیسے کوئی فلسفیانہ ذہن ہو، کوئی شاعرانہ دماغ ہو، یعنی آج شعور نے اپنے لیے عنوانات منتخب کر لینے کا اختیار بھی پیدا کر لیا ہے، تو وہ بھی مطلب اس کو فلسفی ہوگا، وہ اس کو اس طرح دیکھے گا کہ یہ سمبلزم ہے، شاعر ہے وہ اسے اس طرح دیکھے گا کہ یہ امیجز ہیں جن کو سمجھنا انہیں کرپٹ کرنا ہے، جنہیں کوئی نام دینا ان میں نقص پیدا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ لوگ شاعری اور فلسفے کی جو تھیوریز ہیں ان میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب بہرحال پہلی بات یہ تھی کہ محسوسات کو معلومات میں بدلنا۔ یہ بات اگر اور میں ذرا صحیح کر کے کہنا چاہوں تو وہ ہوگی محسوسات کو مفہومات میں بدلنا، محسوس کو مفہوم بنانا، یہ ذہن کا کام ہے۔ معلومات سے بہتر لفظ یہاں مفہومات ہے۔ تو اور پھر ان مفہومات، ان متعدد مفاہیم کو ایک دوسرے کے ساتھ نئے نئے رشتوں میں باندھنا، ان مفاہیم کے درمیان تعلق کے نئے نئے زاویے پیدا کر کے نئے نئے علوم، نئے نئے تصورات اور نئے نئے مواقف تعمیر کرتے رہنا۔ تو یہ یہاں تک کا کام ذہن اپنی اس فیکلٹی سے کرتا ہے جس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ یا فہم۔ اب اس کے بعد جو اس کا دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے کہ یہ
لفظ جانتا ہے، چیزوں کے نام جانتا ہے، اور وجود میں کثرت کے نظام کے میکینکس کو جانتا بھی ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی ایک محدود قوت بھی رکھتا ہے۔ تو اب یہ ہوا، اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس نے شے سے غیر شے کا تصور اخذ کیا۔ یہ میں عرض کروں، یہ بات بہت دقیق نہ ہو جائے، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا سا وہ کروں۔ وہ یہ کہ شعور غیریت کے پرنسپل پر بنا ہے۔ شعور میں دو قوتیں اصلی ہیں، ایک ہے اپنے غیر کا تقاضا تاکہ وہ اسے اپنا آبجیکٹ بنائے، وہ وجود ہے، یعنی پہلا غیر یا غیر مطلق شعور کا وجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس میں مطالبہ ہوتا ہے کہ عینیت بھی یہ پیدا کرے اپنے آبجیکٹ سے۔ عینیت کا مطلب یہ کہ جیسا آبجیکٹ ہے وہی اس میں سمائے، مطلب آبجیکٹ ذہن میں آ کر زیادہ حقیقی، زیادہ کامل بن جائے، یعنی شے اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہو ذہن پر۔ تو یہ جو اس کا تصور ہے کہ اسے غیر چاہیے، اور غیر چاہنے ہی کی رو میں اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ آپ سمجھیں نا، تو جہاں یہ میں کیا ہے کہ موقف پہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں یہ شعور اور وجود کی عینیت کو، شعور اور وجود کی اکائی کو، مفروضہ یا مطلوبہ اکائی کو اپنا مستقل ہدف بنائے رکھتا ہے اپنی تمام سرگرمیوں میں۔ اس کو کہتے ہیں شعور اور وجود کی یکجائی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے آپ کو، یعنی خود بننے کے لیے، اپنی خود شعوری کے لیے یہ اپنے آپ کو ایک دوئی، اپنے اندر ایک دوئی پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ اپنے اندر بھی ایک غیریت کا ماحول پیدا کر کے، تاکہ اتنا فاصلہ ہو جائے جتنا سبجیکٹ اور آبجیکٹ ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کو طرح طرح سے کہتے ہیں، لیکن سادہ بات یہ ہے کہ یہ شعور اپنا آبجیکٹ خود ہوتا ہے، اور اس شعور کا اس سے باہر جو غیر ہے وہ اس کا عارضی آبجیکٹ ہے۔ اس کا اصل موضوع یہ خود ہے، اور یہ خود کو موضوع بنا کر ہی آبجیکٹ اور اپنے درمیان وحدت کی ایک ٹرانسینڈنٹ ایسنس کو پاتا ہے۔ تو یہ اب ہوتا کیا ہے کہ شعور اپنے کو جانتے ہوئے شے کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو شے کا انعکاس اور اس کا اپنے اندر اعتبار پیدا کر لینے والا شعور، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور ان دونوں کے ملاپ کی شکل یہ ہے کہ شعور کی خود شعوری اس کے علم و شے پر حاکم ہوتی ہے۔ تو تصورات کو، یہ دوسرا کام یہ ہے کہ تصورات کو شے پر وارد کرنا ڈیفینیشنز کے طور پہ، یعنی شعور نے اپنے شعور کے نتیجے میں شے کا علم حاصل کیا، شے کا فہم حاصل کیا، شے کی پریزنس کو کنسیو کیا، یعنی شے کو موجود مانا اپنی شرط پر۔ تو اب اس کے بعد جب وہ اپنے آپ کو موجود مان کر ان موجودات کے درمیان کوئی ربط پیدا کرتا ہے، تو اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے تصور، وہ ہے تجرید۔ تو اس طرح کے تصورات کو، جس میں علم شے بھی شامل ہے اور شعور کا علم الشعور بھی شامل ہے، یہ جو تصور پھر ایک بنتا ہے،
جس میں شے ناقص ہے، شعور کامل ہے، یہ مسلمہ پیچھے کام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اپنی خود شعوری اور شے کے علم کے بلینڈ ہو جانے سے بننے والے، ان دونوں سے اوپر ہو کر بننے والے تصورات کو اپنے موضوعات پر بھی اپلائی کرتا ہے۔ تو یہ جیسے فرض کیا کہ معنی، میننگ، اب میننگ اینڈ فارم یہ ایک بالکل ایسی، مطلب یہ جیسے علم کی تقدیر کے دو دفتر ہیں کہ یہ ان کے تضاد کو بھی محسوس کرو اور ان کے درمیان وحدت کو بھی تلاش کرو۔ یہ تصور اور اس کی تصدیق کی کوشش، یہ اسی کے نتیجے کو علم یا لا علمی کہتے ہیں۔ تو اب جیسے میں نے ابھی کیا عرض کیا تھا کہ وہ معنی اور صورت، فارم اینڈ میننگ، تو یہ میننگ کہاں سے آئی؟ فارم تو آبجیکٹیفائیڈ ہے، یہ میننگ کہاں سے آئی؟ یہ میننگ شعور کی خود شعوری سے آئی ہے، اور یہ میننگ اپنی خود شعوری کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وہ تصور ہے جو شے پر لازماً وارد کر کے یہ شے کو نویبل بناتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، اور سادہ مثالیں بھی بہت سی ہیں، جیسے وحدت ایک تصور ہے، نمبر ایک تصور ہے، تو یہ سب چیزوں پہ اپلائی کرتا ہے ذہن، گنتی اپلائی کرتا ہے، ان کے اوصاف ان پر اپلائی کر دیتا ہے۔ اب شے کا سخت ہونا، نرم ہونا، گرم ہونا، سرد ہونا، یہ سب شعور کے فیصلے ہیں نا۔ تو یہ غرض مطلب یوں کہہ لیں کہ امپیریکل تصورات سے لے کر میٹافزیکل آئیڈیاز تک یہ شے کو ڈیفائن کرنے کے مختلف مراحل رکھتا ہے اپنے اندر، تو ان کو کہتے ہیں تصورات۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ امپیریکل علم میٹافزیکیلٹی کے بغیر ممکن ہے؟ تو مطلب یہ دھوکہ ہے کہ امپیریکل آپ نے ضد کر لی ہے کہ آپ کا معلوم حسی ہوگا، تجربی ہوگا، تو آپ اس کی طرف متوجہ رہنے سے، اس کے تجزیے کے بعد جو کچھ اس کے بارے میں جاننے کا گمان کرتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ یقینی علم ہے، یہ حتمی علم ہے۔ یہ بدترین فریب ہے۔ علم بنتے ہی شے موجود، شے معلوم بنتے ہی اپنی غیر اور اپنے سے بلند ہو جاتی ہے۔ تو اور اس شے میں جو معنی پیدا ہوتے ہیں وہ امپیریکل ہیں۔ تو خیر وہ ایک الگ ہے، وہ ہم امپیریسزم پہ بھی اپنے پرسپیکٹیو سے کسی وقت بات کریں گے۔ تو دوسری بات یہ تصورات کو شے پر وارد کرنا، یعنی اس کا نام رکھنا، اس کے پورے نظام میں اس کا مرتبہ متعین کرنا، اس کا استعمال جو ہے وہ مخصوص کرنا، اور پھر اپنے اندر اسے کہاں تک جگہ دینی ہے یہ طے کرنا۔ تو مطلب یہ کہ یہ قابل تخیل ہے تو تخیل میں بھی ڈال دیا، یہ جو ہے یہ قابل شناخت ہے تو اسے فہم میں ڈال دیا، یہ جو ہے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے تو اسے حافظے میں ڈال دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دوسرا کام ہوا ذہن کا۔ اور تیسرا، جیسے میں یہاں ذرا یہ بات کیونکہ بہت بنیادی ہے، علم کیا ہے کا جواب دیتے وقت یہ نقطہ بہت بنیادی ہے کہ ذہن تصور کو شے پر وارد کرتا ہے، کہیں حاکم کرتا ہے، کہیں اس کی ڈیفینیشن بنا دیتا ہے اپنے تصور کو،
اور وہ تصور ضروری نہیں ہے کہ اس شے کے علم سے پیدا ہوا ہو۔ آدمی نامعلوم شے کو بھی ڈیفائن کرتا ہے اور اس ڈیفینیشن کے روزن سے پھر وہ اس نامعلوم کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو اس کی بھی مطلب اس کی یہ بات کلینکلی مطلب میرے خیال میں ویلڈ ہے۔ تیسرا یہ ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے لیکن وہ اگلا مرحلہ ہے کہ یہ ذہن جو ہے وہ اپنے آبجیکٹس کو، وہ آبجیکٹ چاہے یہ خود ہو، یہ ان کو مطلب مسلمات اور مستقل تناظرات میں رکھ کر دیکھتا ہے، اور ایسا کرنے کا یہ پابند ہے، اور یہ نہ کیا جائے تو علم کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ یعنی آدمی نے پہلا جو جال پھینکا شے پر وہ لفظ کا تھا، تو لفظ اور یعنی اسم اور شے میں کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے، اسم شعور کی بٹی سے نکلی ہوئی ایک نیم پلیٹ ہے۔ تو خیر، تو اب ہم دیکھتے نہیں کہ ہم چیزوں کو ان کے نام سے کاٹ کر چاہے ان کا لاکھ تجزیہ کرتے جائیں، ان کا علم جیسے ہمیں لگتا ہے کہ نصیب نہیں ہوا، کیونکہ وہ شناخت نہیں ہو پا رہا۔ تو وہ تجربات بن جاتے ہیں لیکن علوم نہیں بنتے۔ تو چیزوں کو پیشگی تناظرات، مطلق تصورات میں رکھنا، اس سے علم کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی معنی مقدم ہے صورت پر۔ یہ بہت جیسے ہم سب سے ابتدائی مثال عرض کر رہے ہیں کہ معنی یعنی شعور کا کانٹینٹ اور شعور کا جوہر یہ مقدم ہے شے پر، کہ معنی پہلے ہے صورت بعد میں ہے۔ تو یہ نہیں، اس پہ مطلب ایک یہ صحافیانہ تبصرہ یہ ہو سکتا ہے کہ صورت سے بھی تو معنی نکلتے ہیں، تو یہ ناسمجھی کی بات ہوگی اس پر یہ کہنا۔ ہم یہ کہیں گے کہ صورت سے جو معنی نکلتے ہیں وہ ایک پہلے سے موجود اور معلوم اسکیم آف میننگز میں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کے مطابق نہ ہوں تو صورت بے معنی ہے، ایبسرڈ ہے، یا محض ایک منظر ہے۔ تو سمجھ گئے نا کہ یہ پیشگی تناظر کا مطلب ہے کہ معنی شے کو معنی دیتا ہے، شے سے اس کے معنی پوچھتا نہیں ہے۔ شے کو اس کا تجزیہ، کسی بھی طرح کا تجزیہ، اس کے اوصاف کا تجزیہ، سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس نام کا مستحق بناتا ہے شے کو، یعنی اس کے وہ معانی جو اسے پوری طرح جاننے کو بھی لازم نہیں کرتے۔ یعنی کرسی کے وہ مفاہیم، جو کرسی کے وہ معانی جو اس کا پورا جیسے ترکھانوں والا علم مجھ پر واجب نہیں کرتے، لیکن یہ کہ یہ کرسی بہت زیادہ نامعلوم رہتے ہوئے بھی، یہ کرسی محض صورت کی حیثیت رکھتے ہوئے بھی میرے لیے شاید اس کرسی کو بہت زیادہ جاننے والے سے بڑھ کر بامانی ہو، بڑھ کر سگنیفیکنٹ ہو، کیونکہ میں ہر شے کو اس ٹرانسینڈنس کی روشنی میں دیکھتا ہوں جس نے اپنا ایکسپوجر میرے شعور پر کر رکھا ہے، اپنا ایک بائنڈنگ ایکسپوجر۔ تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو جتنے دینی علوم ہیں یا میٹافزیکل نظریات ہیں وہ اس سے جسٹیفائی ہوتے ہیں، اس سے ویریفائی ہوتے ہیں۔ تو اب آخر میں مطلب ایک بات ذرا سا وہ
کیونکہ موضوع اچانک بدلا ہے نا، ابھی تو گھنٹہ پہلے تک یہی ذہن میں تھا کہ ابن عربی کی ایپسٹمالوجی کریں گے، لیکن اچانک بدلا ہے تو باتیں شاید کم ہیں۔ تو آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ اگلی نشستوں کا ایک ڈیفائنڈ وہ کیا نام ہے حدود پیدا ہو جائیں گے۔ وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں شعور۔ شعور کا مطلب ہے وجود کی ودن ٹرانسینڈنس۔ یہ انشاءاللہ کسی وقت بہت سے لوگوں نے کہا ہے مجھ سے کہ جو اصطلاحیں زیادہ تکرار کے ساتھ استعمال کرتے ہو اس کی عام فہم شرح بھی کر دو، تو اگلی مرتبہ ارادہ ہے کہ وہ بھی کریں گے الگ سے۔ تو بہرحال شعور جو ہے وہ ودن نیس کے ساتھ، مطلب وجود کی ودن ٹرانسینڈنس ہے۔ تو یہ جو شعور ہے اس کی فطرت ہے اس علم، اور اسی طرح وجود جو ہے اس کی فطرت ہے اخلاق۔ تو جتنا ذہن یا کوئی بھی فیکلٹی آف نالج جتنا شعور اور وجود کی آئیڈینٹی اور اتحاد کو مقصود بنا کر آگے چلتی جائے گی، اتنا زیادہ اخلاق بامانی ہوتا جائے گا اور علم اخلاقی بنتا جائے گا۔ آپ نے ابھی یہ بات بتائی تھی کہ معانی مقدم ہے شے کی صورت پر، تو مطلب ہمارے یہاں ہمارے جو روایات ہے اس میں بحث ہے، جیسے ابن سینا اور البیرونی کے درمیان کے البیرونی کہہ رہے ہیں اپنے خطوط میں ابن سینا کو کہ آپ مشاہدہ کریں، جو آپ کے سامنے ہے اس کو پرکھیں، اس کی میٹا فزکس بعد میں ڈیولپ کریں۔ اور ابن سینا کہتے ہیں نہیں، میٹا فزکس پہلے ہے، اور تمہارا جو یہ مشاہدہ ہے یہ کبھی بھی مستقل اور دیرپا اور کلی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس میں ابن سینا صحیح ہے۔ وہ اصل میں البیرونی کیونکہ وہ اخلاق کا فلسفی ہے نا، تو وہ پریگمیٹزم کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا ابن سینا سے کہ تم میٹا فزکس اپنی ڈیولپ کرو فزیکل اشیاء کے علم حاصل کرنے کے بعد، تو وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ باتوں کو بالکل میٹا فزیکلائز نہ کرو، یعنی ایسا نہ کرو حقائق کے نام پہ کہ وہ ان سے ریلیٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو لیکن یہ کہ بات ابن سینا ہی کی صحیح ہے کہ یہ جو میٹا فزیکیلٹی ہے شعور میں گندھی ہوئی، جس کا ایک اظہار معنی کے تصور میں ہوتا ہے، تو یہ کبھی نہیں نکل سکتی، اور یہی وہ واحد مسلمہ ہے جس پر شعور مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تو مسلمہ کیا ہے؟ میں پھر عرض کرتا ہوں، مسلمہ یہ ہے کہ چیزیں موجود ہیں، وجود ایک مسلمہ ہے۔ پھر وجود کے مختلف درجات ہیں، تو وہ درجات بھی اس کے اپنا بنایا ہوا یا اپنا قبول کیا ہوا مسلمہ ہے۔ تو وجود اور درجات وجود کو یہ اپنے معلومات پر اپلائی کرتا رہتا ہے۔